مکرم کون لوگ ہیں؟ اللہ کے ہاں بہترین لوگ وہ ہیں جنہوں نے ایمان کی حالت میں امام الانبیاء تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابعداری اختیار فرمائی۔ ان کا انداز کیا تھا کہ اللہ کی ذات نے ان کو مکرم فرمایا اور پھر ساتھ جنت کا بھی اعلان فرمایا اور جنت کی بے شمار نعمتوں کا بھی تذکرہ کیا۔ ترمذی شریف میں سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص کسی مجلس میں محفل میں یہاں 2 4 10 100 20 لوگ بیٹھے ہوں، جب آئے تو سلام کہے اور فرمایا جب اٹھ کر جائے پھر سلام کہے۔ پہلا سلام آخری سلام کا حق ادا نہیں کرتا۔ جب آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو سب سے پہلے سلام کہتے ہیں، جب مسجد سے جاتے ہیں تو سلام کہتے ہیں، اور مسجد میں آتے اور جاتے وقت سلام کہنے سے آپ اتنی بھی احتیاط برتیں کہ نمازی جب نماز پڑھتے ہو تو آپ آہستہ آواز سے سلام کہیں۔ کئی لوگ تو بہت زور سے سلام کہتے ہیں، آہستہ آواز سے کہنا چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بھی آپ نے کسی سے گفتگو کرنی ہے تو پہلے سلام کہنا۔ السلام قبل الکلام۔ ہمارے یہاں مساجد میں اعلانات ہوتے ہیں، کرنے والے اکثر قاری حضرات ہوتے ہیں، وہ اعلان کا آغاز کرتے ہیں، اعلان برائے فوتگی۔ یہ نہیں ٹھیک۔ حدیث پاک میں ہے السلام قبل الکلام، بات کرنے سے پہلے سلام کہو۔ لاؤڈ سپیکر پہ کھڑے ہو کر پہلے آپ سلام کہیں۔ سینکڑوں نہیں، ہزاروں لوگ تمہاری آواز کو سن رہے ہوتے ہیں اور وہ وعلیکم السلام کہیں۔ 10 نیکیاں آپ کو بھی مل گئی، ان کو بھی مل گئی۔ اگر آپ نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، 30 نیکیوں کے آپ حقدار ٹھہرے۔ اور اگر سننے والے کو علم ہوا، اس نے بھی جواب ایسے ہی دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو 30 نیکیوں کا وہ بھی حقدار بن گیا۔ اب اعلان کر لیں آپ نے جو بھی کرنا ہے، جلسے کا کرنا ہے، فوتگی کا کرنا ہے، دروس کا کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے۔ تو نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجلس میں جب آؤ تب بھی سلام کہو اور جب اٹھ کے جاؤ تب بھی سلام کہو۔ دوسری روایت بھی ترمذی میں
مجلس میں بیٹھنے کے آداب کے حوالے سے ہے۔ سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں جب ہم حاضر ہوتے تو ہمیں جس جگہ پر بھی محسوس ہوتا کہ بیٹھنے کے لیے جگہ ہے ہم وہیں پہ بیٹھ جاتے۔ اب آپ آ رہے ہیں، بیٹھنے کے لیے جگہ پہلی صف میں ہے، آپ پیچھے بیٹھ گئے، غلط کیا آپ نے۔ بیٹھنے کی جگہ دوسری صف میں ہے، آپ چوتھی میں بیٹھ گئے۔ یہاں پر جگہ خالی ہے، وہاں پر بیٹھ جائیں۔ فائدہ کیا ہوگا کہ آنے والا جو ہے پھر وہ خالی جگہ پہ پیچھے بیٹھ جائے۔ اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گردنوں سے پھرلان کر دوسری جگہ پر بیٹھنے سے منع فرمایا۔ تو آپ دوستوں کو یہ بتانے کا جمعے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کی تربیت ہو سکے اور ایسے ہو جیسے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی صحابہ کی مقرب جماعت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت فرمائی تھی۔ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ پھرلانگتے آتے ہیں، آگے کی طرف آنے کی کوشش کرتے ہیں، آتے لیٹ ہیں، کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں آگے چلا جاؤں۔ پیچھے آنے والے کو چاہیے کہ جس جگہ پر اسے جگہ ملے وہاں پر بیٹھ جائے۔ میں نے خود کافی عرصہ پہلے ایک معاملہ ایسے دیکھا کہ ایک دوست وہ آگے سے اٹھ کے جا رہا تھا، تو اس نے چلتے چلتے ایک ہاتھ ادھر کرتا جا رہا تھا۔ رش بہت زیادہ تھا، جلسہ تھا رمضان شریف میں، مسجد توحید رضا آباد۔ تو اس کی ایک انگل جو تھی کسی کی آنکھ میں لگ گئی اور وہ تڑپ گیا۔ اتنی شدت سے وہ تڑپا کہ لوگ جلسے کو چھوڑ کر اس کی طرف۔ تو مجھے یہ سمجھ آئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مجلس کے آداب بتائے ہیں ان میں بڑی حکمت ہے کہ آپ کے اٹھ کے جانے کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، آپ کے آنے کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو پیارے بھائیوں، کوشش کیا کریں، اگر کوئی آگے بیٹھا ہے، اسے کوئی حاجت ہو گئی ہے، وضو اس کا ضائع ہو گیا ہے، تو اس نے وضو کرنا ہے، تو ظاہر ہے وہ اٹھ کے جائے گا تو صحیح۔ جب اٹھ کے جانے والا کھڑا ہوتا ہے تو پھر آپ اسے تھوڑا سا اپنے آپ کو سمیٹ کر راستہ دیں تاکہ اس کے ہاتھ کی کوئی انگل اور اس کے پاؤں کا کوئی ایسا حصہ آپ کے جسم کے ساتھ نہ لگ جائے کہ جس سے آپ کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہو۔ اس لیے یہ آداب سیکھیں مسجد میں بیٹھ کر۔ تو مسلم شریف میں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ایسی جگہ پر بیٹھیں یہاں پر گنجائش ہو، ان سے ملتی جلتی جو پہلے میں ایسی جگہ پر بیٹھیں یہاں پر بیٹھنے کی گنجائش ہو، نہ کہ دوسرے کو جو پہلے بیٹھا ہوا ہے اس کو تنگ کر۔ تو ہمیں ایسے بیٹھنا چاہیے یہاں بیٹھنے کی گنجائش ہو۔ ہمارا خیال ہوتا ہے ہم سب سے آگے چلے جائیں۔ اور پھر فرمایا، یہ بھی مسلم کی حدیث سے بات سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کو کوئی ضرورت ہو، جو میں نے پہلے ذکر کیا کہ وہ مجلس سے اٹھ کے جانا چاہتا ہے، مثال کے طور پہ یہاں پہلی صف میں یا دوسری صف میں ایک شخص بیٹھا ہے جو محنت کیا کہ اگر اس کا وضو ضائع ہو گیا اس نے دوبارہ کرنا ہے تو ظاہر ہے وہ اٹھ کر جائے گا، یا انہیں واش روم جانے کی حاجت ہو گئی ہے
اسے کوئی ایسی بیماری لاحق ہے تو آپ اس کی جگہ پر نہ بیٹھیں، وہ وضو کر کے جب آئے تو اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ جائے، فوراً سے پیچھے سے آ کر کوئی دوسرا بندہ اس جگہ پر نہ بیٹھے، اس کے آنے کا انتظار کرے۔ اگر وہ نہیں آتا تو پھر آپ بیٹھ سکتے ہیں۔ تو یہ شریعت نے بہت پیارے سے اور انمول سے جو ہمیں وظائف اور جو طریقے بتلائیں، یہ بھی، اور آپ نے اکثر شادیوں میں دیکھا ہوگا کہ کھانا لینے کے لیے جب دوست اٹھتے ہیں نا، یہ بھی غیر مہذب طریقہ ہے، کھانا ٹیبل پہ دینا چاہیے۔ مہمانوں کو بیٹھے ہوئے ایسے دگڑ مچتی ہے، آپ نے کبھی غور کیا جب آپ جانوروں کو چھوڑتے ہیں، جانور زمیندار لوگ جانور رکھے ہوتے ہیں، وہ چھوڑتے ہیں نا جب پانی پینے کے لیے، چارہ کے لیے، تو وہ کیسے بھاگتے ہیں؟ یہی کنڈیشن میرج ہال میں ہوتی ہے کہ آپ نے وہ کھرلیاں ایک سائڈ پہ بنائی ہوتی ہیں، وہاں پہ کھانا رکھا، ٹیبل کے اوپر کھانا، تاکہ کسی کو اٹھنے کی زحمت نہ ہو اور کوئی ایک دوسرے میں نہ لگے، اور تیزی سے چلنے کی وجہ سے کوئی گرے اور کسی کو چوٹ نہ لگے۔ یہ تمام خدشات موجود ہیں۔ ہمارے ہاں جو سلسلہ ہے انگریزی، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہم کرسیوں پہ اعتراض نہیں کرتے، کرسیوں پہ بیٹھ کے کھائیں آپ، لیکن کھانا مہمانوں کو ٹیبل پہ دیا جائے، اور اس سے 2-3 فائدے آپ کے ہوں گے۔ کھانے کی بچت بھی ہوگی۔ جب ہم پلیٹ لے کر جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ ساری ڈش ہے نا جو، اس کو اپنی پلیٹ میں ڈالیں، دوسرے کے لیے نہ بچے، کیونکہ مجھے دوبارہ اٹھ کر نہ آنا پڑے، اس سے کھانا خراب ہوتا ہے، اور وہ کھانا کھانے والا وہ سارا نہیں کھا سکتا، اور دائیں بائیں بیٹھنے والے کو بھی نہیں دیتا۔ اتنا حریص ہے وہ کھانے کو، اتنا لالچ کیا اس نے کھانے کے لیے۔ گھر میں وہ چھوٹی سی کولی میں ڈال کر، چھوٹی سی پلیٹ میں ڈال کر 1-2 بوٹیاں کھا کے گزارا کر لیتا، لیکن اسے پتا ہے کہ میں نے 1000-2000 روپیہ دینا ہے، تو میں ان کا گڑا گڑ کر کے نقصان میں نے دیکھے جاتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، ایسے انداز چھوڑ دو، جتنی آپ کو طلب ہے اتنا کھانا ہے، اور جب آپ نے اٹھ کے جانا، اس میں بھی تحمل کی جو ہے نا وہ صورتحال ہو، تحمل اجازت ہو آپ کی، وہاں پہ دگڑ نہیں مچنی چاہیے۔ اور میں نے یہ دیکھا، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ ڈنگروں کی طرح وہ بھاگ رہے ہوتے پلیٹیں اٹھا کے۔ یہ آداب نہیں ہے کھانے کے، یہ خلاف ہے شریعت کے۔ اور پھر ایک دوسرے سے چمچ چھین رہے ہوتے ہیں، اور میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا وہ چمچ نہیں ملتا، ہاتھوں سے اپنی پلیٹ میں ڈال رہے ہیں۔ آپ نے بھی دیکھا ہو، یہ مہذب معاشرے کا انداز ہے؟ یہ پڑھے لکھے لوگوں کا طریقہ ہے؟ نہیں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے منع فرمایا۔ چلتے چلتے یہ بات آ گئی تو میں نے کہا اس کی طرف بھی اشارہ کرتا چلو۔ آپ جائیں، شادیوں پہ جائیں، میزبان حضرات کو بھی چاہیے وہ ٹیبل پہ کھانا لگوائیں، اور مہمانوں کو بھی چاہیے کہ وہ کھانا ضائع نہ کریں۔ اللہ کی بارگاہ میں آپ سے پوچھا جائے گا، جو وافرش کھانا آپ ضائع کرتے ہیں اس کا ثواب ہوگا، جو پانی، جو بوتل آپ ضائع کرتے ہیں، جو سادہ پانی کی بوتلیں آپ ضائع کرتے ہیں، اس کے بارے میں بھی آپ سے سوال ہے، کیوں یہ ضائع کیا آپ نے؟ آپ اپنی ضرورت کا لیں اور اس کو استعمال کریں، یہ شریعت کا حکم ہے۔ اور وہاں پر تو ہمیں بسم اللہ بھی بھول جاتی ہے، آرڈر دیا جی بس کھانا سٹارٹ، بسم اللہ بھی بھول گئی۔ طریقہ ہے بسم اللہ پڑھے گا پھر کھانا شروع کریں۔ ہاں اگر بھول گئی کسی وجہ سے تو پھر آپ درمیان میں وہاں پر ہی پڑھ لیں، یہاں آپ کھانا کھا رہے ہیں، رک جائیں ایک لمحے کے لیے اور پڑھیں بسم اللہ پھر ہوا ایسے سٹارٹ رکھیں اپنے کھانے کو۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ بسم اللہ نہیں پڑھتے تو آپ کے ساتھ شیطان بیٹھ جاتا ہے وہ کھانا کھاتا، اور جب آپ بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں یا بسم اللہ ہوا آخر پڑھ لیتے ہیں، جب آپ کو یاد آیا تو وہ کہہ کر کے بھاگ جاتا ہے، آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہوتا ہے، چھوڑ کے آپ کو چلے جاتا ہے۔ بسم اللہ کی اتنی برکت ہے، اتنے فائد ہیں بسم اللہ، تو اللہ ہمیں بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور پھر کھانے کے بعد
آپ نے دعا پڑھنی ہے، وہ دعائیں بھی یاد کریں. کیا فائدہ ہوگا کہ قیامت کے روز آپ نے جو کھایا اور پیا ہے اس کا آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا، آپ سے جواب نہیں لیا جائے گا کہ آپ نے یہ کھایا پیا، اس کا سوال جواب دو. یہ پڑھنے کی برکت اتنی ہے، اور کھانے میں بھی برکت ہو جائے گی. اور جس پلیٹ میں آپ کھانا ڈالیں اس کو اچھی طرح صاف کریں. کسٹرڈ کی پلیٹوں کو پہلے بھر کے ٹیبل کے نیچے رکھ لیا جاتا، بے شک اپنا پاؤں کیوں نہ لگتا ہے اس کو، بوتلیں ٹیبل سے اٹھا کے نیچے رکھ لی جاتی ہے. کتنے ہیں آپ، کیسے لوگ ہیں؟ آپ نے گھر میں کھانا سیکھا ہے، کھانا اس انداز سے کھانا کھائیں. کیوں کرتے ہیں آپ ایسی حرکتیں؟ یہ غیر مہذب معاشرے کی حرکتیں ہیں. مہذب معاشرہ بننے کی کوشش کریں، اپنے بچوں کو بھی سمجھائیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین جو مجلس میں بیٹھنے کے آداب میں عرض کر رہا تھا کہ دو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں قریب قریب، ان میں تھوڑا سا 1 فٹ کا فاصلہ ہے. ایک دوست پیچھے سے آ کر ان دونوں کے درمیان گھسنے کی کوشش کرتا، یہ بھی طریقہ غلط. ابو داؤد کی روایت ہے. سیدنا عمر بن سویب رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے جد امجد رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کیا اس کو کہ ان دونوں کے درمیان، جیسے دو لوگ بیٹھے ہیں ان کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ ہے، جگہ نہیں مل رہی، ان دونوں کے درمیان گھس رہا ہے. آپ علیہ السلام نے اسے منع فرمایا. تو پیارے بھائیوں، بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اولئک مقربون فی جنت النعیم، اللہ رب العالمین نے اپنے مقرب بندوں کے لیے جنت تیار کی ہے جس میں بے شمار نعمتیں ہیں. شادی پہ تو 2 3 4 کھانے ہوتے ہیں، لیکن اس میں بے شمار نعمتیں ہیں مقرب بندوں کے لیے. مقرب بندوں کا بیٹھنا یہ ہے، اٹھنا یہ ہے، چلنا یہ ہے جیسا انہوں نے پیارے حبیب حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، سیکھا ہے اور عمل کیا ہے. اللہ پاک ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. انشاءاللہ آئندہ جمعہ یہیں سے ہی شروع کریں گے. اللہ پاک ہمیں حاسمت پیارے حبیب علیہ السلام کی سنت کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.